الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع رمضان شریف میں اور وہ بھی نماز تراویح کے بعد کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ بلا شبہ راولپنڈی میں بھوک رتا اپنی خاص پہچان رکھتا ہے، اور وہ پہچان یہ ہے کہ یہاں محبت رسول کا اظہار اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، اور محبت رسول میں سب سے جو مرکزی کردار ہے وہ آقا کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثناء اور بالخصوص درود و سلام۔ تو درود و سلام اس طرح پڑھیں جس طرح کہ آپ کی پہچان ہے۔ الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله۔ واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم حضرات، بالخصوص عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا فتح محمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب جامع مسجد حاضہ، آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں اور کبھی کبھی یاد فرما لیتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہاں حاضر ہو چکا ہوں، اب معلوم نہیں کہ کس عنوان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ حضرت سے بھی میں نے پوچھا ہے کہ میں پہلے کس عنوان پہ یہاں بول چکا ہوں تاکہ وہ چیز میں بیان نہ کروں، لیکن حضرت نے فرمایا مجھے اب یاد نہیں ہے۔ تو میں چند گزارشات تلاوت کردہ آیت پاک اس سے ریلیٹڈ عرض کروں گا۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت پاک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سامعین عزیز شام بڑا ضلالت و جہالت کا دورہ ہے،
اور مسلمانوں کے بہت سارے دینی امور کیا دنیاوی امور میں معاملہ ازدواجی ہو، خانگی ہو، خاندانی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، لسانی ہو، قبیلائی ہو، معاملات تجارت ہوں، دکانداری ہو، سنگت ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، ہمارے صبح و شام ہوں، دن اور رات ہوں، ایک گھر سے لے کے ریاستی اداروں تک اور ریاستی اداروں سے لے کے سیاست کے ایوانوں تک ظلمات کا دورہ ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ان ظلمات کا علاج کیا ہے؟ ظلم و استبداد کا علاج کیا ہے؟ ان گمراہیوں، ان ظلمتوں کا سد باب کیسے کیا جائے؟ ہر گمراہی سے بچا جائے، ہر ظلمت سے بچا جائے، ہر تاریکی سے بچا جائے اور بندہ روشنیوں میں سفر کرتا رہے اور کرتے کرتے اپنی قبر بھی روشن کر جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا علاج میرے رب نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ بس اس نور کو اور کتاب مبین کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ محض نور کو ڈسکس کرنے سے کام نہیں چلے گا، نور و انوار کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے ضرور برکت ملے گی، لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ مقصود کو پانا ہے تو فرمایا اس نور سے اللہ تعالی نور سے اور کتاب مبین سے ہدایت عطا فرماتا ہے، سلامتی کے راستوں پہ چلاتا ہے۔ کس بندے کو؟ جو صرف مصطفیٰ کریم کی نورانیت کے تذکرے کرتا رہے یا صرف کتاب مبین کے فضائل بیان کرتا رہے؟ نہیں، فرمایا اس نور سے بھی، یہ نور تمہارے لیے اس وقت نفع بخش ہوگا اور یہ کتاب مبین بھی اس وقت تمہارے لیے نفع بخش ہوگی۔ من اتبع رضوانہ، جب تم اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کریم اور کتاب مبین سے احکامات کا نور لے کے ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ نور مصطفیٰ کی خیرات اسی کا مقدر بنتا ہے اور کتاب مبین کی انوار اور تعلیمات اور فیوز و برکات اسی شخص کا مقدر بنیں گے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کریم کی بھی اتباع کرے، قرآن کریم کی بھی اتباع کرے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالی اس نور کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے راہ ہدایت پر چلاتا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم پانے کے لیے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم یہ ہم پڑھتے ہیں دعا، مگر صراط مستقیم کس کا مقدر ہے؟ کون صراط مستقیم پر چل سکتا ہے؟ صراط مستقیم کا راہی کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جو دو نوروں کو اکٹھا لے کے چلتا ہے، دو نوروں کو اکٹھا لے کے چلتا ہے۔
وہ نور دو کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور مصطفیٰ ہے، دوسرا نور قرآن ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت اسی کا مقدر بناتا ہے، اسی قسمت والے کو ہدایت ملتی ہے، سلامتی کا راستہ اسی کا مقدر بنتا ہے جو ان دو نوروں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ انہی دو نوروں کے سبب اللہ سلامتی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ آپ کو یہ مت سمجھے کہ یہدی بہی کہ یہ تو ضمیر واحد کی ہے تو آپ دو کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں جو ضمیر واحد کی ہے وہ تو اس کا مرجع تو ایک ہونا چاہیے۔ تو بھائی فن تفسیر میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ضمیر واحد کی ہو اور مرجع اس کے دو ہوں، اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ثابت بھی ہے، جس طرح اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کا حق رکھتے ہیں یردوہ کہ اسے راضی کیا جائے۔ جب راضی اللہ کو بھی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی کرنا ہے، تو پھر ان یردوہ یہ ضمیر واحد کی کیوں ہے؟ ضمیر بھی تثنیہ کی آنی چاہیے، ان یردوہما ہونا چاہیے، لیکن راضی اللہ کو بھی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی کرنا ہے، لیکن جب رضا کی بات آئی تو ضمیر واحد کی کیوں بولی؟ گویا یہ بتا دیا جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس سے خدا بھی راضی ہے۔ اور دوسرا مقام سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے تو بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ، استجیبوا اس بلاوے کو قبول کرو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، اللہ اور اس کا رسول۔ بلانے والی کتنی ذاتیں ہیں؟ اونچا بولیے گا، بلانے والی کتنی ہستیاں ہیں؟ دو۔ لیکن جب بلانے والی دو ہستیاں ہیں تو جناب والا صیغہ بھی یہاں تثنیہ کا آنا چاہیے، اذا دعا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اذا دعوا ہونا چاہیے۔ بلانے والا اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، لیکن جب بلاوے کی بات ہے صیغہ واحد کا کیوں ہے؟ اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے تو صیغہ تو تثنیہ کا آنا چاہیے، اذا دعواکم، تو مالک یہ صیغہ واحد کا کیوں ہے؟ فرمایا میں بھی جب بلاؤں گا اپنے محبوب کی زبان سے ہی بلاؤں گا، اپنے محبوب کے اپنے محبوب کے ذریعہ سے ہی بلاؤں گا۔ تو اب بلانے والا اللہ بھی، اللہ کا رسول بھی ہے، لیکن صیغہ واحد کا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کے کئی مقامات آپ کو مل جائیں گے کہ ذاتیں دو ہیں مگر صیغہ واحد کا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جناب والا یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور سے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس نور سے مراد ایک نور نہیں، نور بھی دو ہیں، مگر ضمیر واحد کی کیوں ہے؟ فرمایا ضمیر واحد کی اس لیے ہے کہ یہ کبھی تصور نہ کرنا کہ صرف نور مصطفیٰ کو فوکس کر لیں گے تو ہدایت مقدر بن جائے گی، قرآن کو چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور صرف قرآن کی بات کرو اور نور مصطفیٰ سے اعراض کرو، کنی کترا دو، ہدایت مل جائے گی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ان دو نوروں کو جب اکٹھا کرو گے تو دونوں نور ایک ہی رستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ دو نوروں کو ملا کے چلو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اس لیے زندہ باد، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، سنی نوجوان توجہ سے سنیں، صرف نور مصطفیٰ پہ تقریر کرنا کافی نہیں ہے۔ اچھا یہاں میں لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں،
جتنے لوگ پاپولر ہوتے ہیں نا، فالوئنگ بڑھتی ہے، تو ان کے انداز بھی بدلتے ہیں، ان کے تیور بھی بدلتے ہیں، اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی بات کر دی اس دھڑے کی، وہ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے، کبھی بات کر دی اس دھڑے کی جو اس دھڑے کو اچھی لگے، تو دونوں گھر راضی ہو گئے۔ تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ بڑے بڑے پیروں اور مولویوں کی مت مار دی ہے سوشل میڈیا نے، بھئی فالوئنگ بڑھے اس لیے بات ایسی درمیانی کرو، وہ بھی راضی وہ بھی راضی، ایک بات اس دھڑے کی کر دو وہ راضی، ایک بات اس دھڑے کی کر دو وہ راضی۔ میں نے کہا نا مومن کی شان یہ ہے، وہ راضی ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ راضی ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے یا نہیں۔ تو جناب سارا جہان آپ سے راضی ہو جائے، اللہ رسول راضی نہ ہو، تو پھر آپ نے اپنے لیے سب کچھ برباد کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رسول راضی ہو جائے، سارا جہان ناراض ہو جائے، سب کچھ کمائیاں آپ نے ہی کر لی۔ تو اب جناب والا ایک بولی جاتی ہے کہ دیکھیں جی مولوی تو ابھی پرانے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے؟ ابھی نور و بشر کے جھگڑوں کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ جدید طرز کے پروفیسر ٹائپ کے، جی ان لوگوں نے یہ واردات کھیلی تاکہ جناب والا یہ موضوع جی یہ فرسودہ موضوع ہے، پرانا موضوع ہے، مولوی نور بشر کے جھگڑے لے کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے تو کس کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے دوستو، ہمیشہ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لو، نور مصطفیٰ بھی میرے مصطفیٰ کی ایک شان ہے، بشریت مصطفیٰ بھی میرے نبی کی ایک شان ہے۔ بشریت مصطفیٰ کا تذکرہ کرو تو حضور کی ایک شان کا تذکرہ ہے، نور مصطفیٰ کو بیان کرو تو حضور کی ایک شان کا تذکرہ ہے۔ اور میرے نبی کی شان جس حال میں جس دور میں بھی بیان ہو وہ نور علی نور ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے نور مصطفیٰ کا بیان ہو تب بھی سبحان اللہ، بشریت مصطفیٰ کا بیان ہو تب بھی سبحان اللہ، حضور کی دونوں شانیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو سامعین عزیز اتشام، اللہ نے فرمایا ان دو نوروں کو اکٹھا لے کے چلو، ان دو نوروں کو اکٹھا لے کے چلو۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جناب ان دونوں نوروں سے ایک ہی ہستی مراد ہے، دو نہیں جی، کون سی؟ فرمایا نور سے مراد بھی، اب یہ توجہ کرنا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اعتراض ہوتا ہے جناب نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ قول انتہائی ضعیف ہے، اور بڑی کمال کی بات کی۔ 11 سال حرم مکہ کی امامت کروانے والے حضرت علی قاری، اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے مفتی الاناف حضرت علی قاری شرح شفا کے اندر، اور علامہ آلوسی بغدادی جیسے مفسر نے کمال کی بات کی۔ کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن، تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ، کتاب مبین سے مراد بھی ذات مصطفیٰ، تو رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ تو میں اگر یوں تسلیم کر لیا جائے تو پھر کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ حضرت علی قاری فرما رہے ہیں اور علامہ آلوسی بغدادی فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر کون سی چیز رکاوٹ اگر یوں مان لیا جائے؟ کیوں؟ فرمایا قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن ماضی حال استقبال کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، مظہر للاحکام والاحوال والاخبار۔ تو میں ذات مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ حدیثیں بھری پڑی ہیں، میرے نبی نے ماضی کو بھی بیان کیا، حال کو بھی بیان کیا، اور استقبال کو تو ایسے بیان کیا کہ ہر جنتی کی بھی خبر دی، ہر جہنمی کی بھی خبر دی۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453، راوی حضرت عمر، فاخبرنا عن بدء الخلق، حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے ہمیں بتانا شروع کیا، کہاں سے؟ جہاں سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے بتانا شروع کیا۔ کہاں تک بتایا؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ نبی پاک بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ فرمایا آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک
اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا، اور صرف یہاں تک ہی نہیں بتایا، منازلہم، جس جنتی کے لیے رب نے جس جنت کے درجے کا تقرر اور تعین کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں جنتی جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا۔ تو بھائی میرے مصطفیٰ وہ ہیں سبحان اللہ جو ماضی اور حال اور استقبال کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اگر بخاری شریف پڑھنے کی توفیق ملے تو حضرت انس سے پوچھو جب میرے نبی بتقاضِ بشریت طبیعت بوجھل مسجد شریف میں امامت کے لیے تشریف نہ لائے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھے۔ مصلی امامت پہ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں اور ادھر سے صفیں بن گئی ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، نماز پڑھا رہے ہیں کون؟ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ مصلی امامت پہ ہیں، ادھر نماز شروع ہو چکی ہے۔ میرے نبی نے اپنی محنت کو دیکھنا چاہا، یوں پردہ سرکایا، صف بصف صحابہ کو دیکھا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں جو حضور نے پردہ سرکایا، اب پردہ سرکانے میں کتنی آواز آتی ہے، یہ سارے صحابہ کی نظریں چہرے رسالت کی طرف پھر گئیں، گویا نماز پڑھ رہے تھے مگر توجہ کہیں اور طرف تھی۔ اب بخاری کے لفظ کیا ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے حضور کا مسکراتا چہرہ یوں دیکھا جیسے قرآن کھلا ہوتا ہے۔ اور ہم سب کی نظریں چہرے مصطفیٰ پہ جم گئی، سبحان اللہ۔ ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں۔ نہیں یہ ڈھوک رتے کا یہ ذوق نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ مسجد اندر سے بھی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، باہر سے بھی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، وہ دروازے میں حضرات کھڑے ہیں، اتنا بڑا اجتماع، اور ویسے بھی شیطان پابند سلاسل ہے، تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کہ نہیں حضور کی نعت نہیں پڑھیں؟ ہیں جی اب جو شعر نہ پڑھے نا بس یہ دیکھنا اسے کو اچھا شیطان تو بند ہے، یہ کون ہے؟ اب پتہ چلے گا کون کون پڑھے۔ ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، 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 ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے، ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، 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 ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے۔ اب میں چپ ہوں، اب یہ مصرع آپ نے پڑھنا ہے، پتہ چلے گا کون کتنا کس میں دم ہے۔ میرے سامنے قرآن کھلا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ذوق سلامت ہے آپ کا, مجھے بھی مزہ آ گیا, لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ ٹائم بڑا مختصر ہے. میرے پاس بڑا کھلا ٹائم ہے, آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے, صرف میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی موڈ ہے سننے کا. ہاں توجہ کرنا. سبحان اللہ. بس تھوڑا تھوڑا آپ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, ایک ہی دفعہ کھل جائیں تاکہ میں بھی تسلی سے ہو جاؤں کہ چلو آپ شروع کرو. توجہ کرنا. تو سامع عزیز شام, سبحان اللہ. فرمائیے صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا مسکراتا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا. تو چہرے مصطفیٰ کو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات علامہ آلوسی بغدادی کر رہے ہیں کہ یوں مان لیا جائے کہ قرآن سے مراد بھی, کتاب مبین سے مراد بھی, ذات مصطفیٰ, نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ. تو اس میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ لیکن آئیے, قد جاءکم من اللہ نور, پہلا حصہ کیا ہے؟ اس نور سے مراد کیا ہے؟ اب مراد میری نہیں ہے, مراد آپ کی نہیں ہے. بھئی امام فخر الدین رازی جیسا مفسر وہ فرماتے ہیں الاول ان المراد بالنور محمد, اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. بولیں گے اس نور سے مراد, اس نور سے مراد. اور علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی, یہ وہ مفسر ہے کہ مجھے آتے ہوئے راستے میں آمنے سامنے دو مسجدیں نظر آئیں. اس مسجد والے بھی ان کو سلام کرتے ہیں اور اس مسجد والے بھی ان کو, سمجھ گئے ہیں نا وہ کون ہے؟ علامہ آلوسی بغدادی صاحب تفسیر المعانی. وہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہوا نور عظیم, وہ نور عظیم ہے, اور ایسا نور ہے جو صرف نور نہیں, نور الانوار, سارے نوروں کی جان. ونبی المختار, اور ایسا نبی ہے جس کو اللہ نے بے پناہ اختیار دے رکھے. اور جناب والا تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جیسے وہ عظیم مفسر محدث, جن کو جاگتے ہوئے بھائی دیوبند کا اتنا بڑا شیخ الحدیث انور شاہ کاشمیری فیض الباری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 201 پہ لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی وہ حضوری والی ہستی ہیں جن کو جاگتے ہوئے بیداری کی عالم میں سر کی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے 20 سے زائد مرتبہ کملی والے کا دیدار ہوا. روایت صحیح 70 کی ہے, لیکن انور شاہ کاشمیری نے 20 مرتبہ لکھا ہے. تو بھئی امام جلال الدین سیوطی جو جناب بیداری کے عالم میں کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کے دیدار کرنے والے ہیں, ان سے پوچھئے قد جاءکم من اللہ نور سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہوا نور النبی, فرمایا اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اور تفسیر بیضاوی کے اندر کیا ہے؟ یرید بالنور محمدا, اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں, پڑوسیوں کا ایک حوالہ بھی دیتا چلوں اشرف علی تھانوی کا رسالہ النور کے اندر ان دونوں نوروں پہ گفتگو کرتے ہوئے حکیم الامت ان کے دیوبند کے اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مصطفیٰ نور, قرآن ملا نور, دونوں ملے نور تو بنا نور علی نور. کیا کہا؟ قرآن خود نور. سمجھ آئیے, مصطفیٰ نور, قرآن ملا دونوں ملے نور تو بنا.
قد جاءکم من اللہ نور. اور یہ نور بڑا اچھا. ایک اور بات عرض کروں. نور، میرے محلے میں ایک ریٹائرڈ ایس ایچ او صاحب رہتے تھے، آج کل تو وہ وہاں سے چھوڑ گئے. تو ان کی کوئی تھوڑی دوسرے گھر سے کوئی الیکٹ سلیکٹ تھی. میں مسجد کے دروازے سے نکلا کہ السلام علیکم جی. میں نے کہا وعلیکم السلام. ایک مسئلہ پوچھنا سی. میں نے کہا جی پوچھو. ماچس نکالی. آپ کے پاس کسی کے پاس ماچس ہے تو جلدی دے دے ٹائم تاکہ نہ ضائع ہو. کسی کے پاس ماچس ہے تو فوراً. اچھا یعنی ڈھوک رتے آلے پکی گل ہے. ایک گل منن والی نہیں. چلو مسجد میں ماچس پڑی ہے کوئی، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں ایک مسئلہ، بڑے آپ کو لطف آئے گا. تو وہ جناب ماچس لی نا، یوں کر کے جلایا نا، یوں کر. اب وہ جل رہی ہے. اب میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی دیکھیں یہ انگلی آگے کرے تو جلتی ہے. میں نے کہا جلتی ہے. ہاں لے آؤ بیٹا، لے آؤ لے آؤ لے آؤ. زندہ باد. اچھا ابے دیونی کون آئی؟ پتر آکھے ابا تو چھک دے جائے ہون دے. اے زندہ باد. پتر ہوئے تین دا ہوئے. توجہ کر رہا. اچھا جناب اس نے نکالی نا جی، یوں کر کے نا کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی دیکھیں آگے نا جل رہی ہے. میں کہا جی دیکھیں ہاتھ نزدیک کریں جل جاتا ہے. میں کہا اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ نور ہوتے تو جو قریب جاتا جل جاتا. میں نے کہا پگلے تمہیں سمجھ جملہ بولنے لگا دل کو لگے دل والی سبحان اللہ. میں نے کہا یہ نار ہے، مصطفیٰ نور ہے. نار کا کام ہوتا ہے جلانا، نور کا کام ہوتا ہے جلانا. بات سمجھ آئیے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا نور ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا جی کیسے؟ کہا مصطفیٰ کی صفت نور ہے، ذات نور نہیں. کھانا حضور کا نور، پینا نور، سونا نور، جاگنا نور، بولنا نور، سننا نور، حضور کی تعلیمات نور. ہم یہ صفت نور مانتے ہیں، ذات نور نہیں مانتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا قرآن پڑھوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قرآن میں نے پڑھنا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر لگے گی. ابھی میں چیک کر رہا ہوں آپ کو. ابھی تو میں نے دوسرے نور پہ گفتگو کرنی ہے. ابھی میں صرف قد جاءکم من اللہ نور پہ کھڑا ہوں. وہ کتاب وہ تو بیان کرنا ہے بھائی. توجہ کرنا. اب اللہ نے اس آیت میں مصطفیٰ کریم کی بہت ساری شانیں بیان کی. آخر میں دو بیان کی، سراجا منیرا. مصطفیٰ کریم کی ایک شان سراج بھی ہے، دوسری منیر بھی ہے. اب اللہ نے مصطفیٰ کو سراج کیوں فرمایا؟ بھائی سراج تو کہتے ہیں سورج کو، تو مصطفیٰ کو اللہ نے سورج کیوں فرمایا؟ اور پھر عجیب بات ہے اب یہ سورج یہ بھی سراج، مصطفیٰ بھی سراج، پر فرق پڑا ہے. وہ ایسا سراج ہے کہ سراجم وہاجا. قرآن کہتا ہے کہ جناب وہ جو سورج ہے وہ ایسا سراج ہے جو تپش والا ہے. وہاج ایسا جو کالا کر دیتا ہے، اس کی دھوپ جلا دیتی ہے. سراج وہ بھی ہے جس کی دھوپ بندے کو کالا کر دیتی ہے، اور سراج مدینے کا بھی ہے.
اب اس سراج اور مدنی سراج میں فرق کیا ہے؟ اس کی دھوپ بندے کو جلا دیتی ہے، سراجم و حاجہ، اور مصطفیٰ ایسے سراج ہیں کہ جناب امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں، حضرت قتادہ بن ملحان کہتے ہیں ایک دفعہ مصطفیٰ نے میرے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرا، میرا چہرہ اتنا چٹا ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ کوئی بندہ آئینہ دیکھنا چاہتا اس کو آئینہ نہ ملتا، وہ میرے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ کے اپنی بات سوال سبحان اللہ ہے، وہ بھی سراج ہے، مصطفیٰ بھی سراج، پر فرق بڑا ہے۔ اچھا مماثلت کیا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کو سراج فرمایا، صرف دو حکمتوں کو فوکس کروں گا۔ سراجم منیرہ، اللہ نے مصطفیٰ کو سراج فرمایا، بھئی اللہ نے مصطفیٰ کو سراج کیوں فرمایا؟ مماثلت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مماثلت کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا احمدیار خان نیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دیکھو رات ہے نا، اس وقت رات ہے، باہر ٹیوب لائٹس جل رہی ہیں، بڑی ہیوی قسم کی لائٹس آن ہیں، پوری دنیا میں اس وقت اربوں کھربوں ٹیوب لائٹس اور بڑی ہیوی قسم کی لائٹس جل رہی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی بے ہنگم قسم کی لائٹ اکٹھی ہو کے بھی رات کو ختم کر سکی ہے؟ دن کر سکی ہے؟ مگر ایک ہی سورج آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، رات کو ختم کر کے دن کا اجالا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اب یہ روشنی جلتی بھی رہے، سورج موجود ہے، اس روشنی کی ضرورت پڑے گی؟ تو مصطفیٰ کیسے سورج ہیں کہ سارے نبی ہدایت کے ستارے، بڑی ہیوی قسم کی ٹیوب لائٹس، بڑی روشنی پھیلائی نبیوں نے، پر سارے نبی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق باذن اللہ وہ شرک کا قلع کمک کرتے رہے، مگر شرک پھر بھی پلٹ پلٹ کے آتا رہا۔ مگر آفتاب رسالت جب مصطفیٰ کریم آئے تو سارے نورانیوں کو اپنے دامن نور میں چھپا لیا اور بے نوروں کو بھی چمکا دیا۔ اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی، سنا دوں۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، 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 نور وہ لے کے آیا ہمارا نبی سب سے اولا۔ ماشاءاللہ ڈھوک رتے والے نعت شریف بڑی شوق سے سنتے ہیں، اور یہ ایسی شادی نعت ہر بندے کو آتی، سب بولیں سب سے نبی سب سے بالا وہ والا۔ ایک منٹ دیانتداری سے بتائیں، سارے پڑھ رہے ہیں یار؟ اتنا بڑا اجتماع اور آواز بڑی مختصر، کم از کم جاندار طریقے سے سارے حضور کی نعت پڑھو یار، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ حضور کے سارے غلام حضور کی توصیف و ثنا کر رہے ہیں۔ سب سے نبی سب سے بالا وہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ نبی سب سے اولا وہ نبی سب سے بالا وہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے
خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں فقط دو بوند ہیں، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غم زدوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا، تو مصطفیٰ ایسے سراج ہیں کہ جنہوں نے تمام نورانیوں کو اپنے دامن نور میں چھپا لیا اور بے نور ذروں کو چمکا دیا، اور یاد رکھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری دنیا سے جانے کے بعد میں اپنی امت میں شرک نہیں دیکھتا، ہاں دنیا دار ہو جائے گی، انفرادی طور پہ کہیں شرک پار جانا اور حضور کی پوری امت شرک پہ اکٹھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ۔ اور دوسرا فرق کیا ہے اس سراج میں اور مدنی سراج میں؟ اب ایک وہ سراج ہے، ایک وہ سورج ہے جس کے فیضان کو دیکھیں تو شان جمال بھی رکھتا ہے، شان جلال بھی رکھتا ہے۔ آج کل سورج کی دھوپ میں کھڑے ہونے کو دل کرتا ہے تو یہ شان جلال ہے، اور سردیوں میں دھوپ ڈھونڈتے رہتے ہو یہ شان جمال ہے۔
اب یہی مصطفیٰ کریم کی نوعیت عطا دیکھیں، وہاں شان جمال دیکھیں، تو بھئی صرف حضرت ربیہ نے وضو کروایا، فرمایا جنت۔ ایسا ہی ہے، شان جمال ہے، جس کو جتنا نواز دیں، اور شان جلال دیکھنی ہو، ہائے ہائے، جمیل کی زکوٰۃ کو رد کیا، مرتد ہو کے مرا، عتبہ پہ اپنی تجلی ڈالی، شیر نے پھاڑ کھایا۔ اور ایک شخص، مسلم شریف کی حدیث ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے، کیا؟ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے۔ اور آپ کی ریاست مدینہ کی بات کرنے والا عمران خان اس دفعہ گیا، معاویہ شریف کے سامنے روزہ افطار کیا، الٹے ہاتھ سے کھجور منہ میں ڈال رہا ہے۔ جس ہمارے وزیر اعظم کو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے یا الٹے ہاتھ سے کھانا سنت، وہ جناب صبح و شام ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا مدینہ جا کے حضور کے معاویہ شریف کے سامنے بیٹھ کے تمہیں اتنا کسی نے نہیں بتایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا حضور کی سنت ہے؟ اور اس پہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کتنے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اب چونکہ مسلمان نہیں تھا، آقا کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا، کہتا ہے سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے تو جاتا تھا، اب قیامت تک نہیں جائے گا۔ مرتا مر گیا پر سیدھا ہاتھ پھر منہ تک نہ گیا، جس نے منہ لگایا نا ادھر، سمجھ آ گئی؟ تو شان جمال بھی سبحان اللہ، شان جلال بھی کیا بات۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سورج، ہائے 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 بھائی، توجہ 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 توجہ، سراج وہ بھی ہے، سورج سراج مصطفیٰ بھی ہیں، پر بہت بڑا فرق ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سراج وہ بھی، سراج یہ بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ ایسا سراج ہے، وہ ایسا سراج ہے جس کو گرہن بھی لگتا ہے، بادل آگے آ جائیں تو چھپ بھی جاتا ہے، جس کے نور کو کبھی فطور بھی ہو جاتا ہے، وہ ایسا سراج ہے، غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مگر مصطفیٰ وہ سراج ہیں جن کے نور میں کبھی فطور کا تصور بھی نہیں، جن کا حسن کبھی ماند نہ پڑے، بلکہ یوں کہنا چاہیے دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، یا رسول اللہ، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے، قمر بھی ہے۔ یہ ساری روشنی حضور کے چہرے کا صدقہ ہے۔ منیرہ، سراج بھی فرمایا اور کیا فرمایا؟ مصطفیٰ کو اللہ نے منیرہ، یہ منیر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، منیرہ باب افعال ہے، باب افعال لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، دو معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر پہلا معنی مراد لیا جائے تو ہے نور، اور دوسرا معنی مراد لیا جائے تو مطلب یہ خود نور نہیں، جو ساتھ لگ گیا وہ بھی نور۔ اگر پہلا معنی کیا جائے کہ مصطفیٰ خود نور ہیں، منیرہ کا پہلا معنی یہ کیا جائے خود نور، تو نور کیسے ہے؟ توجہ کرنا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں
جناب نورانیت مصطفیٰ کی ڈیفینیشن بیان کریے، ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے، نور کا مطلب کیا ہے بھائی، نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں نور کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کا نور ایسا نور ہے جو مبصر ہے، یہ سر کی آنکھوں سے چمکتا ہوا دیکھتی ہے۔ مصطفیٰ کا نور حسی ہے، محسوس ہوتا ہے، چمکتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کہا جی کوئی دلیل؟ میں نے کہا سنن دارمی، امام عبد الرحمن دارمی رحمت اللہ علیہ یہ اتنی بلند پایا محدث ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سنہ وفات 256 ہجری ہے، امام عبد الرحمن دارمی رحمت اللہ علیہ کے سنہ وفات 255 ہجری ہے، اور ایک پوری جماعت محدثین سیاستہ سے ابن ماجہ کو خارج کرتی ہے، سنن دارمی میں سیاستہ میں اس کو شمار کرتی ہے۔ تو امام دارمی نے سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث لائی، اور پھر جناب والا یہ بہقی شریف کے اندر بھی موجود، معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی بھی اس کو لائے، کنز العمال کے اندر بھی موجود، جامع الصغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی بھی اس کو لائے، اور ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے۔ اور راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں استقلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، فرمایا حضور کے یہ جو اوپر والے 2 دانت مبارک ہیں نا، ان میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب حضور کلام کرتے نا اس چھوٹے جو 2 دانتوں کے بیچ میں خوبصورت سوراخ تھا، اس سوراخ سے ایسا نور نکلتا تھا کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتا۔ اللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ مشکات شریف جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور خصائص الکبریٰ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سحری کا وقت ہے، میں بن رہی ہوں، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں گل جناب والا چراغ اٹھانے لگی، وہ بھی گل ہو گیا۔ اب مصطفیٰ کریم کمرے سے باہر ہیں، حضور نے دیکھا کمرے میں اندھیرا ہو گیا، حضور آنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا نبی رک جائیے، سوئی پڑی ہے کہیں آپ کو چبھ نہ جائے۔ یہ بات سننے پہ میرے نبی اتنے مسکرائے۔ اماں عائشہ تو صدیقہ کہتی ہیں اماں عائشہ تو کرتے ہو، پر اماں عائشہ کا عقیدہ جو نہیں ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جو ہی حضور کمرے میں داخل ہونے لگے نا، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، حضور کے چہرے سے نور کی ایسی لاٹ نکلی، ایسا نور چمکا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور پڑھو جناب والا مسند احمد پڑھو، معجم الکبیر پڑھو، سب میں حدیث موجود۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے نا، خارج منی نور، حضور کی ولادت کیسے ہوئی؟ فرمایا میرے بطن اطہر سے نور نکلا، اور ایسا نور جس سے در و دیوار روشن ہو گئے۔ شام اور بصرہ کے محلات میں نے دیکھ لیے، تو پھر کہنا چاہیے نا کیا؟ وہ دیکھو نور برساتا، یہ بڑی پرانی نعت ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ سارے اچھا اتنی سادہ کلام ہے کہ ہر بندہ تھوڑی توجہ دینا پڑھ بھی سکتا ہے اور ذوق بھی لے سکتا ہے۔ سارے پڑھو گے؟ جو پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے، پڑھو گے؟ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ہے نا بڑا سادہ کلام، کون کون پڑھے گا بھائی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکتیں دے۔ اچھا آپ سمجھ تو گئے، آپ پڑھ دیں، میں چپ بیٹھا ہوں۔ وہ دیکھو نور برسا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برسا عرب کا تاجدار، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو کر
کمنٹس تو میں چیک نہیں کر سکتا، یقیناً آ رہے ہوں گے کہ دیکھیں ختم قرآن ہے اور گفتگو نور مصطفیٰ پہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا بیٹا یہ تو میں آیت کا آدھا حصہ بھی پڑھا، ابھی آگے کتاب جو ہے وہ کتاب مبین پہ بات تو کرنی ہے۔ اب جس غلام کو واقعتاً راحت محسوس ہوئی ہے نا، صرف وہ پڑھے، دل نال پڑھے تے ٹل نال پڑھے، وہ دیکھو آہا پھر پڑھو پھر پڑھو آہا جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کو مئی حلیمہ لے کے چلی اور جناب والا محدث ابن جوزی بیان المیلاد النبوی کے اندر لکھتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری بھی لکھتے ہیں، جب حضرت جناب والا مئی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو لے کے چلی، جب گھر پہنچی جناب والا ساری رات میرے مائی حلیمہ کا مکان روشن رہا ہے، روشنیاں بکھیرتا رہا، نور بکھیرتا رہا، سارا علاقہ روشن رہا۔ اب صبح کو عورتیں آئیں، کہا حلیمہ اتنی روشنی تو کسی چراغ کی نہیں ہوتی، اتنی روشنی تو کسی جناب والا دیے کی نہیں ہوتی، اے حلیمہ کون سے ایسا سسٹم نہیں ہے کہ تیرا کمرہ ساری رات روشن رہا اور اس نور سے اطراف و جناب جگمگاتی رہی؟ میں حلیمہ فرماتی ہیں لما ولدت، ہاں نا مائی حلیمہ کیا لا واللہ لأوقد نارا ولکنہ نور محمد، اور میں اللہ کی قسم میں نے کوئی نہ چراغ جلایا نہ آگ جلائی، یہ میرا کمرہ ساری رات روشن رہا تو یہ صدقہ محمد عربی کا ہے۔ ساری رات کمرہ روشن رہا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ دیکھو نور سادہ جدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، وہ دیکھو نور ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھے محمد نے، ہوئی انوار کی بارش،
معلا بار بار آیا. ہائے ہائے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے ہوئی انوار. ذرا دھیمے دھیمے پڑھو یار مزہ آئے گا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے 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 محمد نے. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے. زمین کو چوم لے عرش سارے مل کے پڑھو. وہ دیکھو نور برساتا وہ دیکھو نور برساتا عرب منیرہ. اگر پہلا معنی مراد لیا جائے کہ روشن تو کتنے روشن، کیسے روشن؟ علامہ عبدالرؤف مناوی انہی حدیثوں کو سامنے رکھ کے استقلم رؤیا کا نور یخرج من بین ثنایا، انہی حدیث کو سامنے رکھ کے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، کہ حضور کا نور ایسے چمکتا، پورا کمرہ روشن، پوری مسجد روشن. اس پہ علامہ عبدالرؤف مناوی جیسے محقق عالم ربانی نے فرمایا کہ یوں مصطفیٰ کا نور چمکتے دکھائی دینا پتہ چلتا ہے کہ حضور کا نور نور حسی ہے، مبصر چمکتے نظر آتا ہے. اچھا اگر منیرہ کا دوسرا معنی کیا جائے تو پھر مطلب کیا ہے کہ صرف خود نور نہیں، جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی بن گیا نور علی. ذرا توجہ کیجئے، کتاب الشفاء شریف قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت قتادہ بن نعمان حضور کی بارگاہ میں بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد، رات ڈھلنے لگی، واپس جانے لگے. مصطفیٰ نے فرمایا قتادہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، بات دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، دل کو لگے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قتادہ واپس جا رہے ہو، اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام کوئی ہے؟ یا نبی اللہ کوئی نہیں. فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے ایک لکڑی، خشک لکڑی اٹھائی، فرمایا قتادہ لے جا، جب اندھیرے میں جائے گا 10 گز آگے روشنی کرے گی، 10 گز پیچھے. پھر کہنا چاہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے. ہائے ہائے اللہ، توجہ کرنا یار، موڈ نہیں آپ کا، میرا تو دل تھا پڑھنے کا. ہائے ہائے ہائے. اور توجہ کرنا، اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں وہ مستدرک الصحیحین کے اندر بھی ہے، اور امام بہقی جیسے محدث فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء کے صفحہ 60 پہ بھی لکھی ہے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں 2 صحابی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت اسید بن حضیر.
پہلی حدیث سے بھی زیادہ روح افزا حدیث سنانے لگا ہوں. دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. اور ایک ایسی تاریخی سبحان اللہ کہہ دیں کہ علامہ فتح محمد صاحب کو آئندہ رمضان کے لیے یہ مجھے یاد نہ کروانا پڑے کہ جناب تو سن 3 بار پہلے بھی آ چکے ہو مسجد چھاچیاں. پھر اگر یہ فون کریں تو جناب میں فتح محمد بول رہا ہوں اتھو ہی جتھو سبحان اللہ. نہیں گال سن کے توجہ کرنا. مستدرک الصحیحین کے اندر روایت موجود، بہقی شریف کے اندر روایت موجود. امام بہقی نے اس کی تصحیح بھی فرمایا صحیح الرجال حدیث ہے. اور اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء کے صفحہ 60 پہ بھی لکھا. فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں 2 صحابی ہیں، عبادہ بن بشیر، حضرت اسید بن حضیر. رات ڈھلی، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہے. جب واپس جانے لگے میرے نبی نے فرمایا عبیدہ کوئی روشنی کا انتظام ہے؟ یا نبی اللہ نہیں. فرمایا یہ چھڑی لے جا. میرے نبی نے خشک لکڑی اٹھائی، فرمایا لے جا، جب اندھیرے میں جائے گا روشن ہو جائے گی. جب گئے روشن ہو گئی. اب عبادہ بن بشیر بھی حضرت اسید بن حضیر بھی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آگے جا کے حضرت عبیدہ نے بائیں جانا ہے، دائیں جانا ہے، اور حضرت اسید بن حضیر نے بائیں جانا ہے. اب حضیر کے حضرت عبیدہ بن بشیر کہتے ہیں میرے پاس تو لاٹھی ہے، تیرے پاس لاٹھی نہیں ہے، یہ تو نور علی نور ہے، تو اندھیرے میں کیسے جائے گا؟ فرمایا یہ فیض محمد رسول اللہ کا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں. کوئی ادھر سے لکڑی ڈھونڈ، کوئی لکڑی اٹھا، ایک خشک لکڑی راستے سے اٹھائی، اس لکڑی سے لکڑی کو مس کیا، وہ بھی روشن ہو گئی. پھر تو کہنا چاہیے نا وہ دیکھو نور برسا. اچھا بھائی پتہ ہے کیا ہے؟ یقین فرمایا آپ نے، یہ میں بالکل فریش بیٹھا ہوں. آپ سحری تک اگر آپ بیٹھے رہے تو میں بیٹھا رہوں گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا سحری مل جائے گی. ہیں جی انج نہ آکھنا جلدی ختم کی تھی، کچھ چاہ شاہ پہ بھائی ہے گل سمجھ کوئی نہیں ہے. تو یہ سحری دا ٹائم ہو گیا تو پھر مجبوری ہو سی بھائی ہوں مہمان آئے گا تو سحری تو بغیر گل سمجھ کوئی نہیں. تو جنہوں نے روز دائیں بائیں کھان دی عادت ہوئے توجہ کوئی. اللہ آپ کو سلامت. یقین جانیے آپ کا ذوق، آپ کا یہ ایمان، آپ کی یہ اسپرٹ، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. میں بس کچھ ابھی تو دوسرا مضمون باقی ہے، اس پہ تو میں جا ہی نہیں رہا، جاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا. بس صرف اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا مجھے. اگر جلدی ختم کروانا ہے تو ذرا مل کے سنائیں مجھے، تو پھر میں ذرا اس کو جلدی وائنڈ اپ کروں گا. وہ دیکھو محمد نے
ایسے نور ہیں، ایسے نور ہے جن کی ذات بھی نور ہے، جن کی صفات بھی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ وکتاب مبین۔ دوسرا نور کون سا ہے؟ ہائے ہائے، وہ ہے قرآن مجید کا نور۔ اللہ، ایسا نور ہے قرآن مجید۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصابه الماء۔ فرمایا میرے غلامو، یہ جو دل ہے نا، دل اس کو بھی گناہوں سے زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، یا نبی اللہ اس دل کو سیقل کرنا، اجلا کرنا، زنگ اتارنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ میں کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ حضرت ابو ذر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قلت یا رسول اللہ اوصنی، عرض کیا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ حضور نے فرمایا تقوی اختیار کر، اپنی زندگی میں طہارت لا، پاکیزگی لا، اپنی سماعتوں میں پاکیزگی لا، اپنی قوت باصرہ میں پاکیزگی لا، اپنی قوت لمسہ میں پاکیزگی لا، اپنی قوت شامہ، قوت گویائی میں، اپنے حواس خمسہ میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، خانگی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروبار حیات میں، اپنی جناب والا دوستی میں، اپنی سنگت میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنی دنوں میں، اپنی راتوں میں، اپنی جلوت و خلوت میں۔ فرمایا طہارت لا، پاکیزگی لا۔ یہ تمام امور کی بیس اور بنیاد ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، یا نبی اللہ میری وصیت و نصیحت کو زیادہ فرمائیے، مجھے اور بھی وصیت کیجیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول و مشغول بنا لے، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے۔ تلاوت قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے، اور اس میں بہت سارا بیان ہو سکتا ہے، مگر میں ذرا قرآن مجید کا ایک مقام اگر آپ اجازت دیں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 پڑھ دوں؟ الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ الذین یتلون کتاب اللہ، فرمایا جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اے رمضان شریف تو بعد اللہ دا واسطہ نمازیں چھوڑ نہ دے ہو، اے اللہ رسول دا واسطہ نے رمضانی مسلمان نہ بنو۔ بھئی رمضان آیا تے مسجد چاستے تائیں، بھئی دیکھو نا، بھئی جڑا بندہ یہ سمجھے کہ میں نو ہاں رمضان یہ برکتہ ملیاں، اور رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد غور کرے کہ میں اسی طرح دلچسپی کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہوں جس طرح رمضان شریف میں جاتا تھا یا نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سمجھو کہ رمضان شریف میں وہ سودا مل گیا ہے جو اللہ تمہاری جھولی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر رمضان شریف کے بعد تلاوت قرآن ذوق دے، دل کرے تلاوت کروں، تو پھر یقین کر لو رمضان شریف برکتیں مل گئی ہیں۔ اور اگر رمضان شریف کے بعد بھی اسی طرح وارداتیں ہیں، اسی طرح حرام توپیاں، اسی طرح بدماشیاں، اسی طرح مسجد سے دور،
نمازوں سے غافل، تلاوت قرآن سے چھٹی، تو پھر سمجھو ایسے ہی پریکٹس کی ہے اوپر نیچے کی تراویحوں میں۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر رمضان شریف کے بعد بھی اذان کان میں پڑے تو دل کرے یار اٹھوں، سارے کام چھوڑ کے وضو کر کے مسجد میں جاؤں۔ مزہ تو تب ہے۔ الذین یتلون کتاب اللہ، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اللہ کے دیے سے، اللہ کے رزق حلال میں سے، اللہ کے رستے میں ظاہراً اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں، فطرانے کی مد میں اور صدقات و خیرات کی مد میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یرجون تجارت لن تبور، جنہوں نے اللہ سے وہ تجارت کی ہے جو صرف نفع ہی نفع ہے اس میں۔ ایک ہوتی ہے دنیا کی تجارت، دنیا کی تجارت وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، دنیاوی تجارت ایسی ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال رہتا ہے، مگر ایک ہوتی ہے اللہ سے تجارت۔ یہ تلاوت اللہ سے تجارت ہے، تلاوت قرآن اللہ سے تجارت ہے بھائی، نماز قائم کرنا اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ جو یہ تجارت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، اس نے گھاٹے والی تجارت نہیں کی، مجھ رب سے میرے بندے نے تلاوت کر کے نماز پڑھ کے میرے راستے میں میرے دیے سے دے کے ایسی تجارت کی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ مالک کتنا نفع ہے، کتنا نفع ہے، لیوفیہم اجورہم، فرمایا تجھے بھرپور دیا جائے گا، پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں گے۔ لیوفیہم اجورہم، بھائی اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے بھرپور عطا کیا جائے گا۔ اب اللہ کا بھرپور دیکھو نا، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساؤ، یا نبی اللہ بہت کچھ آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں، تیرے حافظے میں کمی ہے، کوئی نسخہ لے، کوئی کشتہ کھا، کسی حکیم کے پاس جا، نہیں، فرمایا ابسط ردا کا، میرے سامنے چادر پھیلا دو، بھر دو جھولی میری۔ ہیں کہتے اوہ شرکیہ، میں کہ شرکیہ نہیں، پھر کیا تو میں لٹو بنوانا گل سن کے، پھر کیا مولوی یہ شرکیہ نہیں ہے۔ ابسط رضا کا، میرے نبی فرما دے میرے سامنے چادر پھیلا دے، فبسطت، میں نے چادر پھیلا دی، فغرف بیدیہ فی، دو مٹھیاں بھر کے اس میں ڈالی۔ اچھا ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا حضور نے فرمایا اٹھا لے، فضممت، میں نے اس سے چادر کو اٹھا کے سینے سے لگایا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں نبی پاک کے ایک لفظ نہیں بھولا۔ اچھا ابو ہریرہ یہ بتا، تو کہہ رہا فغرف بیدیہ، یہ دو مٹھیاں بھر کے اس میں ڈالیں، اچھا ان مٹھیوں میں کیا تھا ابو ہریرہ؟ کہا خالی تھی، تو ان مٹھیوں میں تھا کیا؟ فرمایا یہی تو بات سمجھنے والی ہے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بس آپ تھک گئے ہو، مجھے پتہ چل گیا ہے، مالک کون اے تے تساں شعیب صاحب نو دعا دیو کہ میں انہاں دے گھروں چاہ نہیں پیتی۔ ہاں ٹینکی فل ہوئے نا تے بندہ ادا نہیں، اے بھی کر لویے، ادھر بھی چکر لا لویے، ادھر بھی پھیر لا لویے، چاہ تیار سی، میں کہ نہیں ادھر بندے بیٹھے نے، تے جب میں چاہ پی کے آندا تے پھر تہاڈا کی حال ہونا ہے؟ انج نہ کرو یار، اج ہی تے بولن دا موقع، پھر پتہ نہیں تساں میرے ہاتھ آنا کہ نہیں آنا، بلکہ میں تہاڈے ہاتھ آنا کہ نہیں آنا۔
اس واسطے آج پڑھ لو، دلوں پڑھو ایتھو مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ اب توجہ کر رہا، یہ ہے دو مٹھیاں مصطفیٰ کی، دامن بھر گیا ابو ہریرہ کا، اور اللہ فرمائے لیوفیہم اجورہم، تو اللہ کا بھرپور کتنا ہوگا؟ اچھا عجیب بات ہے بھائی، لیوفیہم اجورہم پہ آیت ختم ہو جاتی، اللہ بھرپور پورا پورا اجر، لیکن عجیب بات اس کا فضل دیکھیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا مزید اپنے فضل سے، فضل مزید سے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ مالک لیوفیہم اجورہم، اے ہی نہیں سنبھالا جانا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ہائے 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 ہائے، فرمایا میرے بندے تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، لیوفیہم اجورہم۔ اچھا لیوفیہم اجورہم فرما کے پھر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اچھا اللہ کا فضل مزید، کوئی ایسا تول، کوئی ایسا کنڈا، کوئی ایسا ترازو جو تول سکے؟ لیوفیہم اجورہم میں نہیں تولا جا سکتا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ تو اور ہی بات ہے۔ اچھا یہاں بھی ختم نہیں کیا، تیسرا کیا فرمایا؟ اِنَّهُ غَفُورٌ، فرمایا تلاوت کر تو، نماز پڑھ تو، میرے دیے سے دے اللہ کے رستے میں، فرمایا اِنَّهُ غَفُورٌ، جتنے گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ اچھا یہاں بھی ختم نہیں کیا، شکور، ہائے ہائے ہائے، جملہ بولنے لگا ہوں دل کو لگے دل والی، سبحان اللہ، فرمائے میرے بندے تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، میرے رزق حلال سے دیے، میرے رزق حلال سے اللہ میرے رستے میں دینے والے، تو مجھ سے تجارت کر رہا ہے، نفع والی ہے، بھرپور اجر دوں گا، لیوفیہم اجورہم وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اپنے فضل سے تمہیں بھر دوں گا، فضل مزید عطا کروں گا۔ انہو غفورن، جتنے گناہ ہوئے معاف کر دوں گا، شکورن، فرمایا دنیا میں کوئی تیری عزت کرے نہ کرے، اللہ تیری عزت کرتا، اللہ تیرا قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ کس سیاستدان کے تو ہتھے چڑھا ہوا ہے؟ یہ تو داند ہیں۔ اے رب سے دوستی کر یار۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تلاوت اگر کی ہے تو کون سا احسان کی ہے کہ وہ لیوفیہم اجورہم فرما رہا ہے؟ کہا جی زبان سے تلاوت کی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، مت کوئی تلاوت کرنے پہ اتنا اترائے یا نماز پڑھنے پہ اترائے، اترانا بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو تکبر بھی نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، میں نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا کون سا تیر چلا رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے تو زبان میں نے دی ہے نا، زبان نہ ہوتی تو کیسے کرتا؟ نماز پڑھ رہے نا تو کون سا چھکا مار رہا ہے؟ یہ وجود سلامت نہ ہوتا، مفلوج ہوتا تو کیسے نماز پڑھتا؟ فرمایا میرے دیے سے دے رہا ہے نا تو کیوں اتنا اترا رہا ہے؟ میں نہ دیتا کنگال ہوتا تو کدھر سے دیتا؟ اچھا زبان اللہ نے دی ہے، اچھا زبان بھی ہے بولنے کے لیے، مگر وہ تلاوت کی توفیق نہ دے۔ مال بھی اللہ نے دیا مگر اپنے راستے خرچ کرنے میں توفیق نہ دے۔ وجود بھی اللہ نے سلامت دیا لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا یہ فضل پہ فضل، کرم پہ کرم یہ ہے کہ تجھے زبان بھی دی ہے تو ایسی دی ہے کہ اپنی تیری زبان پہ اپنے قرآن کی تلاوت کو بھی اس نے تجھے توفیق دی ہے کہ کر رہا ہے۔
نماز پڑھ رہے اس وجود کے ساتھ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس نے تمہیں توفیق دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے. اللہ کے دیے سے دے رہا ہے نا تو یہ بھی میری توفیق ہے. تو صرف تلاوت قرآن کو اگر آپ فوکس کریں تو اتنا اجر و ثواب. قرآن ما اجتمع قوم فی بیت بیوت اللہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا یتلون کتاب اللہ اور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور جناب قرآن سنتے سناتے ہیں إِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ملائکہ اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں تلاوت قرآن حدیثوں میں 3 طرح کی مقدار تلاوت موجود ہے. اس لیے اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں. ہر تیسرے دن قرآن ختم کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت. روزانہ 1 پارہ تلاوت کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت. سب سے کم مقدار تلاوت کیا ہے؟ 2 آیتیں روزانہ پڑھنا. یہ سب سے کم مقدار ہے جو حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے. تو بھائی روزانہ تلاوت کیا کرو. اور پھر یہ ہے کہ پوری تلاوت اگر پورا قرآن یوں بالاستیاب نہیں پڑھ سکتے تو کسی اچھے قاری سے تجوید کے ساتھ ایک سورت اچھے طریقے سے یاد کر دو, اسے ریپیٹ کرتے رہو. اس کا بھی اتنا کرم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں غلام حضور کی خدمت میں عرض یا نبی اللہ میں نے فلان جگہ خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ تیرا ایک مسلمان بھائی وہاں مدفون ہے, اس کی عادت تھی کہ بغیر سورہ ملک پڑھے وہ سوتا نہیں تھا. اللہ نے یہ سعادت اسے قبر میں بھی عطا فرما رہا. اس لیے تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول و مشغول بناؤ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس سے ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے, ایمان بڑھتے ہیں, تازہ ہوتے ہیں. تلاوت قرآن کو اپنا معمول بناؤ, مشغول بناؤ. یہ قرآن وہ نور ہے جس کو مل گیا, تلاوت کا نور مل گیا, علم قرآن کا نور مل گیا. تو مصطفیٰ کا نور اور قرآن کا نور دونوں کو اکٹھا ملاؤ تو یہدی بہ اللہ, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور ویہدیہم الی صراط مستقیم. صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے, مستقیم المزاج رہنے کے لیے, صراط مستقیم پر ہمیشگی نصیب ہو جائے, اس کے لیے ہمیں سورہ مائدہ سے یہ سبق ملا ہے کہ 2 نوروں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پکڑ لو یہ نہیں ہے, یہ پکڑنا نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ واہ, کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. یہ پکڑنا نہیں ہے. پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کی بھی اتباع کرو اور قرآن کی تعلیمات کو بھی پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہ جب دونوں نور تمہیں ملیں گے تو انشاءاللہ راستے پھر نور علی نور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. آپ دور و نزدیک اوئے ہائے انہاں دے مٹکے سارے دے خالی پین تے میں ان کے سناؤں. ہمارے بھائی جناب وہ فرما رہے ہیں بابا فرید کا واقعہ سنائیں. اچھا کس کس نے سنا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ زندہ باد. آپ نے سنا ہوا ہے؟ بچ گئے ہو, کیونکہ انہوں نے فرمایا کسی نے نہیں سنا ہوا. تو یہ اکثر ہوتا ہے, سنا ہوتا ہے بھائی کسی نے, بھائی ایسا آ کے نا سنے ہوئے آتے اکثر بات ٹھیک ہے سنے ہوئے. اچھا بڑا یقین جانیے مجھے 11-12 سال ہو گئے. 11-12 سال پہلے میں نے کوٹلی آزاد کشمیر میں یہ واقعہ بیان کیا تھا, لیکن میں حیران ہوں جس سٹیج پہ جاتا ہوں بڑا سادہ سا واقعہ, کوئی ایسی علمی گفتگو نہیں, لیکن کوئی میرے بابا فرید کا اس میں اتنا فیض ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا, یقین جانیے وہاں لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی. میں بنگلہ دیش گیا چٹاگانگ, وہاں خطاب, حالانکہ وہاں پہ بہت بڑا اجتماع تھا, وہاں لوگوں نے ڈیمانڈ کی. پھر جناب میں UAE گیا, 36 خطابات کیے, کوئی خطاب بھی اس واقعے سے خالی نہیں تھا. شارجہ کمیونٹی سینٹر میں میں خطاب کر رہا تھا, جو ہی خطاب ختم ہوا نا تو 60-70 سال عمر کا ایک بابا تھا انڈین, وہ کھڑا ہو گیا,
کہا وہ بابا فرید والا واقعہ سنائیں. میں نے کہا آپ نے بھی سنو. کہا اسی لیے تو پروگرام رکھا ہے. تو بڑا سادہ واقعہ لیکن اس میں جو سبحان اللہ ہے نا وہ کم از کم مجھے امید ہے ڈھوک رتے میں سننے کو ملے گی. سامع نظیر شام طالب علم مٹکی چکی پانی بھرنا چلے. ٹھیک ہے ٹھیک. واخر دعوانا نہیں سبحان. تو سن لاڈلے ہو سو میں توڑے نالو زیادہ لاڈلا خطیب. انج نہ کرو. جلدی جان چھڑاونی ہے. سہری تو بچنا کیونکہ اگے میں آکھیا نا سہری تو جس بچنا دیونی نہ پوے تو سارے اتنا کھچ کے پڑیا بے ساڑھے تے سہری نہ آوے. تے ہون ذرا سبحان اللہ بھی انج کرو نا ہے دلو. اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے. سامع نظیر شام طالب علم مٹکے چکے پانی بھرن چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے سن. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ آکھے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے او سامنے چشمہ مٹھا پانی دا اتو پانی بھرن چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو میں مٹھا کر دیتا کرو. طالب علم کھارے پانی دی مٹکے بھرے بابا فرید کے سامنے رکھ دیتے. بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھوک ماری سارے مٹکے مٹھے. طالب علم مٹکے چکے مدرسے. محتمم پوچھا پترو جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکے استاد جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی. بابے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی ساری جناب والا مٹکے مٹھے. آکے لے سورہ فاتحہ تے سانوں بھی آندی ہے سب بڑے وڈے کاری ہیں. کھارے پانی دی مٹکے لے کے بہ گئے پڑ پھوکن. ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. طالب علم بابا فرید کول بابا جی تو صحیح کبار سورہ فاتحہ پڑھی پھوک ماری سارے مٹکے مٹھے. اسا پھوکا مار تھک گئے ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید پر میں پترو زبان بھی تے فرید آلی ہو. اللہ والوں کی پھونکوں میں پڑھ دوں قرآن. اچھا جو کلپ وہ انہوں نے سنا ہے اس میں سورہ طٰ کی آیت نمبر 96. آج میں اس واقعے کے ساتھ آپ کو سورہ مریم کی آیت نمبر 19 سناتا ہوں. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. نہیں آگے کیا ہے؟ فارسلنا الیہا روحنا. ایسا ہی ہے اگے تو میں نے بھی آندی ہے. میں صرف چیک کرنا سی بھئی تو اتنا بھارا ہوئے بیٹھے ہو تھوڑے پچھو کو سامنے ہائی کہ کوئی نہیں. میں یہ چیک کرنا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اللہ آپ کو عزت. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. آگے کیا آئی جی؟ آئے ہائے ہائے. چلو اتھے ہی اینڈ کر دینے. آئے ہائے. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا.
حضرت جبرائیل امین آئے، جی جو نور ہوتا ہے نا وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 19، اللہ فرماتا ہے جبرائیل کون ہے؟ نور علی نور، فرمایا ہم نے نور کو بشری شکل میں بھیجا، فتمثل لہا بشرن، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اچھا کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ قال انما، قال حضرت جبرائیل امین نے کہا انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، فتمثل لہا بشرن انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، تو یہ صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہن ان پڑوسیوں نے سر تے قرآن رکھو، بھائی جبرائیل بچہ چاہے ویسی، یہ آیت ہے، اس پہ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، اس کو پڑھنا ذرا غور سے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، اے مریم میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تجھے صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بچہ اٹھایا ہوا تھا؟ نہیں، تمام مفسرین لکھا حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم کے پیٹ پہ پھونک ماری، اس سے حمل ٹھہر گیا۔ اللہ والوں کی پھونکوں میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ اللہ قبلہ علامہ مولانا فتح محمد صاحب، اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ آپ نے جتنا جم کے سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی اس مسلک کے حق پہ اسی طرح جمائے رکھے۔ دعوانا الحمدللہ۔